حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جرير بن حازم حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى احد قصها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ہماری طرف منہ موڑ کے بیٹھ جاتے اور پوچھتے کہ کیا تم میں سے آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، اور پھر اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو اس کو بیان کرتا، فیقول ما شاء اللہ، تو آپ فرماتے جو اللہ چاہتا، فسألنا یوما فقال، ایک دن آپ نے ہم سے پوچھا اور فرمایا هل رأى احد منکم رؤیا، کیا تم میں سے کسی شخص نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں۔ قال لکنی رأیت اللیلۃ، آپ نے فرمایا کہ میں نے آج کی رات میں دیکھا ہے کیا، رجلین، دو مردوں کو، دو لوگوں کو، اتیانی، جو میرے پاس آئے۔ اب آپ کا خواب پڑھتے وقت یہ یاد رہے کہ آپ کے خواب سچے تھے اور آپ کے خواب سے شریعت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ آپ پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں ہی سے ہوئی تھی، لہذا اس حدیث کو پڑھتے ہوئے یہ یاد رہے کہ یہ بالکل اسی طرح کی سچی بات ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے کوئی قول پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آج رات دو لوگ آئے، دو مرد آئے، یعنی مراد دو فرشتے تھے، فأخذا بیدی، ان دونوں نے میرا ہاتھ پکڑا، فأخرجانی، تو مجھے لے گئے، الی الارض المقدسۃ، ارض مقدس کی طرف، یعنی بیت المقدس کی طرف، فاذا رجل جالس، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص تو بیٹھا ہے، ورجل قائم، اور ایک شخص کھڑا ہے، بیدہ، اس کے ہاتھ میں ہے، قال بعض اصحابنا عن موسیٰ بیدہ کلوب، یہ بیچ کی بات چھوڑ کے آپ دیکھیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی سلاخ ہے، کلوب کہتے سلاخ یا آنکڑا یا کانٹا یا ایسی چھیدنے والی چیز، من حدید، لوہے کی، یدخلہ فی شدقہ، وہ اس کو اس کے گال میں چبھوتا ہے، حتی یبلغ قفاہ، یہاں تک کہ وہ سلاخ اندر سے اس کی گدی کی طرف نکل جاتی، یعنی یہاں پیچھے گردن کی طرف سے، یعنی اس طرح وہ اس کے اندر ڈالتا ہے کہ پچھلی طرف سے وہ چلی جاتی ہے۔ ثم یفعل بشدقہ الآخر مثل ذلك، پھر اس کے دوسرے گل پھڑے کی طرف یا گال کی طرف بھی وہ ایسے ہی کرتا ہے، ویلتئم شدقہ ھذا، اتنے میں اس کا پہلا گال جڑ جاتا ہے، فیعود، پھر وہ لوٹتا ہے، فیصنع مثلہ، پھر وہ اسی طرح کرتا ہے۔ قلت ما ھذا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کس کی سزا ہے، یہ کس کو اس طرح اذیت دی جا رہی ہے؟ قالا، دونوں کہنے لگے انطلق، چلو ابھی، فانطلقنا، ہم چل دیے، حتی اتینا علی رجل مستجع علی قفاہ، یہاں تک کہ ہم ایک شخص کے پاس پہنچے جو اپنے بیک پر لیٹا تھا، قفا، قف یہ مہرے ہوتے ہیں نا پیٹھ کے، یعنی بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا، مراد یہ ہے، ورجل قائم علی رأسہ، اور ایک شخص اس کے سر کی طرف کھڑا تھا، بفہر او صخرۃ، ایک پتھر لیے ہوئے، فہر یا صخر پتھر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فہر کہتے ہیں اتنا پتھر جو ہاتھ میں اٹھا لیا جائے، یعنی کافی بڑا جس کو ایک ہاتھ اٹھا سکے، اور صخرہ اس سے ذرا بڑے پتھر کو کہتے ہیں، یعنی بھاری پتھر، فیشدخ بہ رأسہ، اور وہ پتھر اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پہ مارتا ہے، فاذا ضربہ، تو جب وہ اس کو مارتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تدہدہ الحجر، تو اس سے کیا ہوتا ہے، پتھر لڑھک جاتا ہے، فانطلق الیہ، پھر وہ اس کی طرف جاتا ہے، لیأخذہ، کہ اسے لے لے، فلا یرجع الی ھذا، پھر وہ ابھی اس کی طرف نہیں لوٹتا، حتی یلتئم رأسہ، کہ اس کا سر دوبارہ اپنی اصلی حالت پہ آ جاتا ہے۔ سمجھ لیجئے تھوڑا سا کہ وہ ایک شخص لیٹا ہوا اور ایک کھڑا ہے، جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ پتھر اس کے لیٹنے والے کے سر پہ مارتا ہے، اور سر پہ لگ کے وہ پتھر ذرا دور جاتا ہے، مارنے والا وہ جا کے ابھی پتھر اٹھا ہی رہا ہوتا ہے تو اتنی دیر میں اس شخص کا سر دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے، وعاد رأسہ کما ہوا، اور اس کا سر ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا وہ تھا، فعاد الیہ، پھر وہ اس کی طرف لوٹتا ہے، فضربہ، تو اس کو پھر مارتا ہے، یعنی پھر پتھر مارتا ہے، پھر سر جڑتا ہے، پھر مارتا ہے۔ قلت من ھذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ قالا، دونوں فرشتے کہنے لگے انطلق، چلو، فانطلقنا، تو ہم چلے، الی ثقب، ایک گڑھے کی طرف، ثقب سوراخ کو کہتے ہیں، مثل التنور، ایک تنور کی طرح تھا، اعلاہ ضیق، جس کا اوپر کا حصہ تنگ تھا، واسفلہ واسع، اور نچلا حصہ کھلا تھا۔ آپ نے اگر کبھی روٹیاں لگانے والا تنور دیکھا ہو تو اس کے اوپر کا حصہ تنگ ہوتا ہے اور نیچے حجم اس کا بڑا ہوتا ہے۔ یتوقد تحتہ نارا، جس کے نیچے آگ جل رہی تھی، فاذا اقترب، جب وہ اس کے قریب ہوئی، ارتفعوا، تو وہ بلند ہوتے، حتی کاد ان یخرجوا، یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، یعنی اس کے اندر کچھ لوگ تھے، مراد یہ ہے، یعنی وہ آگ جل رہی تھی اس تندور کے اندر،
تندور جو تھا اوپر کا حصہ تنگ، نیچے کا کھلا، اور اس میں آگ بھڑک رہی تھی، اور اس تندور کے اندر کچھ لوگ جل رہے تھے. اور کیا ہوتا کہ جب تندور کی لپٹ ذرا اوپر آتی تو پھر لوگ بھی اوپر نکلنے کی کوشش کرتے، کادا ان یخرجوا، اتنا کہ لگتا تھا کہ نکل جائیں گے باہر. فاذا خمدت، اور جب وہ دھیمی ہوتی، خمود ہوتا نا آگ کا بجھنا، رجعوا فیہا، تو وہ بھی واپس لوٹ جاتے، یعنی نکل نہیں سکتے تھے. وفیہا رجال ونساء عراۃ، اور اس میں مرد اور عورتیں ننگے تھے. فقلت من ھذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ قالا، انہوں نے کہا انطلق، چلیے. یعنی ابھی کچھ جواب نہیں دے رہے، صرف سینز دکھا رہے، مختلف عذاب دکھا رہے ہیں. فانطلقنا، ہم چل دیے. حتی اتینا علی نہر من دم، یہاں تک کہ ہم خون کی ایک نہر پہ آ گئے. سوچیں ذرا کہ ایک نہر ہو وہ خون سے بھری ہوئی، ذرا تصور میں بھی انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے. فیہ رجل قائم، اس خون کی نہر میں ایک شخص کھڑا ہے. علی وسط النہر، نہر کے بیچ میں. رجل بین یدیہ حجارۃ، اور ایک شخص ہے کہ جس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے. فاقبل الرجل الذی فی النہر، تو آگے بڑھتا ہے وہ شخص جو نہر میں ہے. فاذا اراد ان یخرج، جب باہر نکلنے کا ارادہ کرتا ہے. کہاں سے؟ خون کی نہر سے. رمى الرجل بحجر فی فیہ، تو مارتا ہے انسان اس کے منہ میں پتھر کے ساتھ، یعنی دوسرا انسان اس کے جو باہر کھڑا ہے پتھر لے کے وہ خون کی نہر میں کھڑے انسان کے منہ میں پتھر مارتا ہے. فردہ، اس کو واپس لوٹاتا ہے سکانا جہاں وہ ہوتا ہے. فجعل کل ما جاء لیخرج، جب کبھی یہ شخص اس خون کی نہر سے نکلنے کے لیے کوشش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، رما فی فیہ، تو وہ اس کے منہ میں پتھر مارتا ہے. بحجر، پتھر. فیرجع کما کانا، تو وہ پھر اسی طرح واپس وہیں لوٹ جاتا ہے جیسا کہ وہ پہلے تھا. فقلت ما ھذا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قالا انطلق، دونوں کہنے لگے چلو. فانطلقنا، ہم چل دیے. حتی انتہینا الی روضۃ خضراء، یہاں تک کہ ہم ایک سبز باغ پر پہنچے، ہرے بھرے باغ پر. خضراء فیہا شجرۃ عظیمۃ، جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا. وفی اصلہا، اور اس کی جڑ کے پاس یعنی نیچے کے تنے کے پاس. شیخ، ایک بوڑھا تھا. وصبیان، اور کچھ بچے بیٹھے تھے. واذا رجل قریب من الشجرۃ، اور وہ شخص درخت کے قریب تھا. بین یدیہ نار، اس کے سامنے آگ تھی. یو کی دہا، جس کو وہ جلا رہا تھا یا سلگا رہا تھا. فصعد بی فی الشجرۃ، تو یہ دونوں جو میرے ساتھی تھے مجھے درخت میں لے گئے، یعنی درخت پہ چڑھے. وہ ادخلانی دارا، اور مجھے ایک ایسے گھر میں داخل کر دیا. لم ار قط، میں نے کبھی نہ دیکھا تھا. احسن منہا، اس سے خوبصورت گھر. یعنی فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت پہ چڑھا کے دوسری طرف ایک خوبصورت ترین گھر میں لے گئے. فیہا رجال شیوخ، جہاں بوڑھے مرد تھے. و شباب، کچھ نوجوان تھے. و نساء، عورتیں بھی تھیں. و صبیان، اور بچے. ثم اخرجانی منہا، پھر انہوں نے اس سے مجھے نکال لیا. فصعدا بی الشجرۃ، مجھے درخت پہ لے چڑھے. فادخلانی دارا، پھر مجھے ایک ایسے گھر میں داخل کیا. یا احسن و افضل، جو اس سے بھی زیادہ اچھا اور بہتر تھا. فیہا شیوخ و شباب، جس میں بوڑھے بھی تھے اور نوجوان بھی تھے. قلت، میں نے کہا، طوفتمانی اللیلہ، تم نے آج رات مجھے خوب گھمایا، طواف کرایا، یعنی جگہ جگہ پھرایا. فاخبرانی اما رأیت، مجھے بتاؤ تو صحیح جو میں نے دیکھا ہے، یعنی وہ سب مجھے دکھایا کیا تم نے، اس کے بارے میں خبر دو. قالا، وہ دونوں کہنے لگے نعم، اچھا. اما الذی رأیتہ، وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا، یشق شدقہ، کہ جس کا گال چیرا جا رہا تھا. فکذاب، تو یہ جھوٹا انسان ہے، یہ جھوٹ بولنے والے کی سزا ہے. یحدث بالکذبۃ، ایسا جھوٹا کہ جو ایک جھوٹ بولتا ہے. فتحمل عنہ، وہ اس سے لے لیا جاتا ہے. حتی تبلغ الآفاق، یہاں تک کہ وہ آفاق میں پھیل جاتا ہے. آج کے میڈیا کو اس پہ رکھ کے دیکھیں کہ یہ وہ جھوٹا شخص ہے کہ جو ایک جھوٹ بولتا ہے اور وہ اس سے آگے روایت کر دیا جاتا ہے اور دنیا بھر میں پھیل جاتا ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے اخبار کیا کرتے ہیں، کسی ایک شخص پہ ایک جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں. بعض لوگ جھوٹے بیان دوسروں کے خلاف دے دیتے ہیں اور وہ کس طرح لاکھوں کی تعداد میں سرکولیٹ ہو کے گھر گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس شخص کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. اور ہماری سیاست میں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہی کھیل کھیلا جاتا ہے. تو کہا گیا کہ یہ وہ جھوٹا، یعنی ایک تو عام جھوٹ بولنا ہے اور ایک ایسا جھوٹ بولنا ہے کہ جو ہر جگہ پر پھیل جائے، یعنی ایک جھوٹی بات. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسلام کے خلاف جو جھوٹا پروپیگنڈا ہوا وہ بھی تو یہی ہے کہ ایک جھوٹی بات کی گئی یا کہی گئی اور وہ ہر شخص کی زبان پہ پھر گئی. فَيُصْنَعُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اس شخص کے ساتھ قیامت کے دن تک یہی کچھ کیا جاتا رہے گا. وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ، اور وہ شخص کے جس کے بارے میں تم نے دیکھا کہ اس کا سر پھوڑا جا رہا تھا. فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، تو ایسا شخص کہ جس کو اللہ نے قرآن سکھایا. فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ،
تو وہ اس کے ساتھ رات کو سو جاتا ہے، یعنی پڑھتا نہیں ہے اس کو. وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا، یعنی نماز کی بھی پابندی نہیں کرتا، کیونکہ رات میں 2 نمازیں، ایک فجر کی نماز ہے اور ایک عشاء کی نماز ہے. تو ان دونوں نمازوں میں آپ دیکھیں کہ قرآن کی طویل قرات ہوتی ہے، تو قرآن پڑھنے کے بعد اس کو رات کو نہیں پڑھتا، یعنی ان کی طرف توجہ نہیں دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اور رات کا بہت باہم تعلق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی علم اس وقت تک پکتا نہیں جب تک کہ اس کے لیے جاگا نہ جائے، اور صرف دن میں پڑھ لینے سے اور پڑھ جانے سے بھی کام نہیں چلتا. یعنی ایسے وقت میں جب دوسرے سو جائیں، اور پھر آپ دیکھیں اگر سارا سال ہم نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے رمضان کو تو ہاتھ سے نہ جانے دیں. اور میں اس موقع پر اپنی بیٹھی ہوئی ہر اس شاگرد کو تلقین کروں گی جو بھی قرآن پڑھا رہی ہے کہ خدا کے لیے تراویح کی نماز کو اپنے لیے فرض سمجھے. یعنی فرض ہے تو نہیں، لیکن بعض چیزیں بعض لوگوں کے لیے ایک فرض ہی کا درجہ رکھتی. سارا سال تو وہ نفل ہی ہیں، آپ نہیں پڑھتے تو الگ بات ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کی تربیت اور تعلیم کے لیے متعین ہوئے تھے، تو ان پہ تہجد کی نماز فرض تھی. ٹھیک ہے، ہم نہ ان کے مرتبے میں، نہ ان کے مقام پہ، نہ ہم پہ وہ فرض ہے، اور نہ سارا سال ہم میں پڑھنے کی کوئی ہمت طاقت ہے. لیکن رمضان میں تو یہ موقع نہیں جانا چاہیے. اور پھر ہم کس منہ سے لوگوں کو بتانے جائیں جب ہم خود ہی نماز نہ پڑھیں. تو اس لیے تراویح کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں تاکہ اس جرم سے باہر نکل آئیں. یعنی وہ قرآن دن میں اثر کر نہیں سکتا کہ جو قرآن رات نماز میں پڑھا نہ جائے. اور عام دنوں میں اگر نہیں بھی یہ پابندی ہو سکتی تو رمضان میں اس پابندی کو اپنے لیے لازم کر لیں. یعنی عام لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا، لیکن جو قرآن سکھانے والے ہیں، جو وہ یہ نہ کریں کہ بیٹھ کے تفسیر پڑھتے رہیں کہ جو مجھے پڑھانا ہے صبح اور تراویح کی خیر ہے، یہ تو ایک نفل عبادت ہے. نہیں، یہ ان کے لیے لازم ہے. وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، اور اس پر انہوں نے دن میں عمل نہیں کیا. يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایسے شخص کے ساتھ قیامت تک یہی کچھ کیا جاتا رہے گا. یعنی مرنے کے بعد عذاب شروع کر دیا جاتا ہے اس شخص کے ساتھ، حتیٰ کہ قیامت تک اس کو یہ عذاب ملتا رہتا ہے. وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقْبِ، اور جن لوگوں کو تم نے اس تنور میں دیکھا، مرد اور عورتیں ننگے، فَهُمُ الزُّنَاتُ، تو یہ زناکار لوگ ہیں. یعنی جن کے اندر حیا نہیں تھی اور ایک دوسرے کے سامنے دنیا میں بھی ننگے تھے، تو قیامت کے دن بھی ننگے ہوں گے، یا مرنے کے بعد ان کو یہاں لا کے سزا دی جائے گی. وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ، اور وہ جو خون کی نہر میں تھے، آکل الربا، سود کھانے والے ہیں. والشیخ فی اصل الشجرہ، اور وہ شخص جو درخت کے پاس بیٹھا تھا، ابراہیم علیہ السلام، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. والصبیان حولہ اولاد الناس، اور ان کے ارد گرد لوگوں کے بچے تھے، یعنی جو جوانی کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے. یعنی ان کا ساتھ روحیں ان کی کہاں ہیں یا وہ کہاں پر ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آس پاس. والذی یوقد النار، اور وہ جو آگ بھڑکا رہا تھا، مالک، وہ جہنم کا داروغہ مالک ہے. خازن النار، آگ کا خازن، خزانچی، یعنی جس کے ہاتھ میں آگ کی کنجیاں ہیں. لا حول ولا قوة. الدار الاولی، اور وہ پہلا گھر جو تھا، التی دخلتا، جس میں تم داخل ہوئے، دار عامت المومنین، وہ عام مومنوں کا گھر تھا، یعنی علیین. واما هذه الدار، اور جو دوسرا گھر دیکھا جو اس سے پہلے سے زیادہ خوبصورت تھا، فدار الشہداء، یہ شہیدوں کا گھر تھا. وانا جبریل وہذا میکائیل، میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہیں، کہ ہم دونوں آپ کو یہ جو کچھ دکھا کے لائے. اور اس سے آپ دیکھیں کہ عام فرشتے ہوتے تو بھی خواب جھوٹ نہیں ہے آپ کا. جب جبرائیل کوئی چیز دکھا رہے ہیں تو وہ تو سراسر وحی کا ایک حصہ ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی سکھانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، اور اب ماڈرن طریقوں میں ایک طریقہ کیا ہے کہ سائٹس دکھائی جائیں، یعنی صرف کلاس روم ٹیچنگ نہ ہو بلکہ مختلف ایجوکیشنل ٹرپس ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی بھی وہ آ کے بتا سکتے تھے، لیکن وہ آپ کو ایک طرح سے وہ سب سین اس لیے دکھائے گئے تاکہ ڈیمونسٹریشن آپ کے سامنے ایک طرح سے ہو اور وہ عملی طور پر آپ دیکھ سکیں. اور چونکہ ہمارے اور ان تمام علوم کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہے، آپ کو عین الیقین کے ساتھ وہ علم دیا گیا اور ہمیں آپ کے اوپر ایمان لا کر ان سب باتوں کو مان لینے کا حکم دیا. آپ دیکھیں کہ آپ میں سے ہر شخص ہر کام خود نہیں کرتا، بہت سے لوگ کرتے ہیں اور باقی لوگ اس کا سپورٹ کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ نے خود نہیں دیکھی ہوتی ہیں، ایک دیکھ آتا ہے اور آپ سب اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور وہ آپ کی طرف سے ایک ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک استاد کی، معلم کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام بھی ہوئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہاں جہاں کوئی نہ پہنچا، جنت اور جہنم آپ کو دکھائے گئے، خواب میں بھی یہ چیزیں دکھائی گئیں اور معراج کے موقع پر بھی
دکھائی گئیں. لہذا ہم چونکہ آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ جو کچھ آپ ہمیں بتائیں اس کو ہم سچ سمجھیں. وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ فَارْفَعْ رَأْسَكَ، اپنا سر اٹھائیے. فَرَفَعْتُ رَأْسِي، میں نے جب سر اٹھایا. فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، تو میں نے اپنے اوپر بادل کی طرح کی چیز دیکھی. قَالَ، دونوں نے کہا، ذَاكَ مَنزِلُكَ، یہ آپ کا گھر ہے، یعنی آپ کا مقام، آپ کی جگہ. قُلْتُ دَعَانِي أَدْخُلْ مَنزِلِي، میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے گھر میں جاؤں. قَالَ، وہ کہنے لگے، إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمْرٌ، آپ کی ابھی کچھ عمر باقی ہے. لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، جس کو آپ نے پورا نہیں کیا. فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَ، اگر آپ اس کو پورا کر لیتے. أَتَيْتَ مَنزِلَكَ، تو آپ اپنے گھر میں آ جاتے. یہ ساری حدیث امام بخاری ایک جملے کے لیے لائے ہیں کہ بچے کہاں ہوں گے، لیکن اس سے ہمیں اور بھی بہت سا استفادہ ہو گیا.